اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جب آپ شہر فتح کرو اریحا، تو جب اس میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا استغفار کا کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان ظالموں نے، اس میں سے کچھ لوگوں نے اپنے پر ظلم کیا اور بدل دیا کلمے کو، اور جو لفظ پروردگار نے کہا تھا آپ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہونا حتاتن، لیکن وہ داخل ہوئے انابا، یعنی کہ استغفار کی بجائے جو یا گندم کا غلہ کہتے ہوئے وہ اس میں داخل ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کرا تاون کی شکل میں، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے جو رب العزت کی حکم کی نافرمانی کی تھی۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا تَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلٌّ أُنَاسٌ مَشْرَبَهُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے، تو ہم نے کہا مار اپنا عصا پتھر کو، پھر 100 پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، پہچان لیا ہر ایک قوم نے اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، حد سے نہ نکلو، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اس آیت میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے یہ بھی جب یہ صحرا سینا میں تھے، یعنی کہ 40 سال تک جو بھٹک رہے تھے، یہ اسی دور کا ذکر ہے اس آیت میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، کیونکہ صحرا میں جہاں ان کا پڑاؤ تھا وہاں پانی نہیں تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو رب العزت نے فرمایا اپنا عصا سے ضرب لگاؤ چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی کہ جیسے ہی انہوں نے ضرب لگائی چٹان پر، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے بھی 12 تھے، تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ متعین کر لیا، کیونکہ 12 قبیلے تھے اس لیے 12 چشمے ہی پھوٹے، تاکہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے پانی کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور یہ پانی سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ قبائلی زندگی میں چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، اسی اعتبار سے پروردگار عالم نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکالے، ہر ایک قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ان کو پھر فرمایا گیا کہ اب تم کھاؤ پیو اس میں، اور حد سے آگے نہ نکلو، نہ ہی تم زمین پہ فساد مچاؤ، کیونکہ کھانے کے لیے من السلویٰ ہم نے اتار دیا اور پانی بھی تمہیں میسر کر دیا، اب بس تم اس میں سے سیر ہو کے کھاتے پیتے رہو اور حد سے زیادہ نہ نکلو، اور جتنا رب العزت نے حکم فرمایا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہو اور شکر گزاری کرتے رہو، اور زمین پر فساد نہیں کرو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْ الْأَرْضِ مِنْ بَقَالِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے
کھانے پر. سو دعا مانگو ہمارے واسطے اپنے رب پروردگار سے کہ پیدا کرے ہمارے واسطے جو زمین اگاتی ہے ترکاری, ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ ادنا چیز جو اس کے بدلے جو بہتر ہے. اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے گی جو تم مانگتے ہو. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو من السلویٰ اتارا جا رہا تھا, اللہ نے خاص غذا ان کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی, لیکن وہ کھا کے اکتا گئے اور کہنے لگے ناشکرانی کر کے کہ اے موسیٰ ہم یہ صبر نہیں کریں گے, اب من السلویٰ کھا کر ہم اکتا گئے ہیں, تو اب آپ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے نباتات ارضی میں سے اس کی ترکاریاں, کھیرا, ککڑی, لہسن, دال, خاص کر مسور کی دال, پیاز, اور اب ان کی زبان چٹخارے مانگ رہی تھی, کیونکہ من السلویٰ ایک خاص قسم کی غذا ہے, بس آگ پر تھوڑا سا سیکا اور کھا لیا. لیکن یہ جو چٹخارے ہیں وہ تو لہسن, پیاز, ترکاریوں سے ہی ہاتھ ملتے ہیں, ان تمام چیزوں سے ہیں, ان کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ شے مانگ رہے ہو بدلے میں جو اس سے کمتر ہے؟ اس سے جو بہتر ہے من السلویٰ کہیں زیادہ بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے. اس سے تمہارا جی بھر گیا اور تم چاہتے ہو وہ ادنا چیز تمہیں ملے. اب زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ, کاشت کرو, بیج ڈالو, کاشتکاری کرو, یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. اب اتر جاؤ کسی بستی میں, علاقے میں, تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم مانگ رہے ہو. یہ سورہ بقرہ ہے. ابھی ہم نے اس کی 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح بہتر پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.